نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون۔ یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے سنا کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا اور اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے پرہیزگاروں کے اوصاف بھی بیان فرمائے کہ ان کے اندر پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں، اللہ رب العزت کے پیغمبروں کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود اس پر ان کا ایمان ہے۔ اور متقین کی دوسری صفت کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، کہ نماز ایسی عبادت ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہوتی، اسی طرح نماز کے بغیر بھی دین والی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری صفت ان کی یہ تھی کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو مال و دولت دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت جو کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہے، اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا اور جو خود حضور علیہ السلام نے بیان کیا، یعنی کہ احادیث مبارکہ، ان پر بھی اس کا ایمان ہے۔ اور پانچویں صفت متقین کی جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جو کچھ حضور علیہ السلام سے پہلے والے انبیاء اکرام علیہم السلام پر جو کچھ نازل ہوا، کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ متقین کی چھٹی صفت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، وہ یہ کہ قرآن کریم کی آیات کا آپس میں ربط ہے یا نہیں، اس طرح صورتوں کا صورتوں کے ساتھ، رکوع کا رکوع کے ساتھ ربط ہے یا نہیں، اس کے بارے میں مفسرین کرام کے دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ، ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی ربط نہیں ہے، یہ شاہی فرمان ہے، بادشاہ اپنے وزیر کو ایک حکم دیتا ہے، دوسرے وزیر کو دوسرا حکم دیتا ہے، یعنی کہ جو حکم جس شعبے کے اندر جو بندہ ہے، بادشاہ اس کو اسی شعبے کے متعلق حکم دیتا ہے، ان کے اندر آپس میں کوئی ربط وغیرہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ رب العزت ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، انہوں نے جو کچھ حکم دیے ہیں ان کے اندر ربط تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم بے شک شاہی فرمان ہے، لیکن شاہی فرمان ہونے کے باوجود بھی ان کا آپس میں ربط ہے۔ جو حضرات ربط کے قائل ہیں ان کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی، یہ حضرات اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ صورتوں کا صورتوں کے ساتھ ربط ہے، اسی طرح رکوع کا رکوع کے ساتھ بھی ربط ہے۔ سورت فاتحہ اور سورت بقرہ میں یہ ربط ہے کہ سورت فاتحہ میں صراط مستقیم کا مطالبہ تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العزت سے دعا تھی، مطالبہ تھا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو سورت بقرہ میں اللہ رب العزت نے اس کی منظوری ہے
کہ جو تم نے ہدایت مانگی تھی، جو تم نے صراط مستقیم مانگا تھا، اللہ رب العزت نے وہ اس قرآن کریم کی شکل میں، اس کتاب کی شکل میں وہ اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کیا۔ کہ وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جب بھی کوئی اصلاح کرنے والا، کوئی دعوت دینے والا کسی قوم کے پاس جاتا ہے، اپنا پروگرام لے کر جاتا ہے، اپنا مشن لے کر جاتا ہے، تو سامنے جن لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے ان کے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ پہلے گروہ وہ ہے، ان کا اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر تذکرہ فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، نہ دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اگلی 2 آیت کے اندر ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو نہ دل سے تسلیم کرتے ہیں، نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ جس سے اس مبلغ کا واسطہ پڑتا ہے، وہ گروہ یہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن دل کے اندر وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو منافق کہلاتے ہیں۔ اب پہلے گروہ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر بیان فرمایا کہ اس کا نتیجہ متقین کے اندر جب یہ صفات پائی جائیں گی تو وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، فلاح پانے والے، کامیاب لوگ، دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب، اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے یہی مستحق اور یہی حقدار ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا اور سنا اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔